وجہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی اٹیک پہلے کبھی نہیں ہوئی. دیکھیے انڈین ہیلڈ کشمیر میں مجاہدین جس قسم کی اٹیکس کر رہے تھے آن انڈین آرمی کیمپس، وہ یہی تھا نا کہ ٹرک آیا، ٹرک نے گیٹ کو ایکسپلوڈ کیا اور اس کے بعد لوگ نکلے اور اندر چلے گئے، وہاں فائرنگ ہوئی. خود تو سوئسائڈ اسکواڈ تھی، مارے گئے مگر لوگوں کو بھی مار دیا. بہت بڑی خبریں ہیڈ لائن بن گئی، دنیا نے دیکھا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے. یہاں بلوچستان میں بالکل وہی چیز. اب یہ ٹریننگ افغانستان میں ہوئی ہے، کس نے کی ہے یہ جو ساری؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب پاور، بگ پاور، اسمال پاور، ریجنل پاور، نیبرنگ پاورز کی انوالومنٹ ہے. شاید ایک پلاننگ کے تحت پاکستان کا امن تباہ کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنا رہی ہیں، سازش کر رہی ہیں. پہلے بلوچستان میں نوش کی، پنجگوڑ میں پھر دہشت گردوں کا حملہ، اور اب افغانستان سے دہشت گردوں کا حملہ. یہ لوگ یورپین کنٹریز کی اور را کے پے رول کے اوپر ہیں. اگر وہ ہمیں ہمارے لوگ نہیں دے سکتے تو ہمیں جا کے سرجیکل سٹرائک کرنی چاہیے. اس لیے ہم نے یہ فوج بنائی ہے. اگر ہم افغانستان سے بھی اپنے دہشت گرد نہیں لا سکتے ہیں تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. نمسکار دوستو، اب جیسا کیا ہے پاکستان نے بالکل ویسا بھگت رہا ہے. یہاں پر کشمیر میں جب انڈیا کے پاس انڈیا اتنا پریپیئرڈ نہیں تھا اس سچویشن سے نپٹنے کے لیے، جب 1990s کے آس پاس جب پاکستان سپانسرڈ آتنکواد شروع ہوا، اس کے بعد وہاں پر کشمیری ہندوؤں کو وہاں پر بھگایا گیا، سب کچھ یہ ساری سچویشن ہوئی، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی وار شروع ہو گئی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اس سچویشن کو لے کر. وار ان دا سینس کہ کبھی بھی آتنکوادی حملہ ہوتا تھا، چاہے وہ کوئی ملٹری بیس ہو یا پھر کوئی اور جگہ ہو، وہاں پر سیدھا ٹرک لے کے گھس جانا، خود تو 72 ہوروں کے پاس پہنچ جانا، لیکن اور بھی بہت سارا نقصان کر کے جانا. اب وہی سچویشن ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کر رہی ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ نے ایک تھیوری اپنائی ہے تو وہی تھیوری ہمیشہ سیم رہے گی، وہ تو سب کو پتا ہے، اس چیز سے آپ سب کو وہ تو کر ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے پاس بس یہی چیز تھی کہ ان کے پاس ایک آلریڈی ایگزامپل سیٹ ہو کر رکھے تھے، کشمیر میں پاکستان نے یہ کیا ہے تو اب ہم بھی اس کے ساتھ یہی کریں گے. اور دوستو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ اکنامیکل کولیپس جو پاکستان کا بھی ہو رہا ہے وہ ہوتا رہا نا، تو بہت شارٹ ٹائم میں بلوچستان اور سندھو دیش اور یہ الگ الگ کنٹریز بننا شروع ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے. افغانستان کے حالات بہت ہی خراب ہیں. ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں آن ہیومینیٹیرین ایشوز، خواتین کے مسائل، پرانے لوگ جو رہ گئے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، سو آن سو فورتھ. اور کبھی کبھی ہم یہ بھی بارڈر کے اوپر جو ہماری فینس کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں، مگر جو اصلی ایشو ہے جو کہ حل نہیں ہوا اور ابھی حل ہونے بھی نہیں جا رہا، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی لگام نہیں ہے. اگر ان کا یہ خیال تھا کہ شاید طالبان ان کو ٹائٹ کریں، طالبان نے تو ٹائٹ نہیں کیا ان کو. ہماری ریکویسٹ کے باوجود طالبان نے ان کو کچھ نہیں کہا. اب وہ کھلی چھٹی مل گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زبردست بات ہے. اس وقت تو کم از کم غنی کی حکومت تھی، پاکستان امریکہ کے ذریعے یو ایس ٹروپس تھی. ہاں یو ایس ٹروپس تھی. اب تو کچھ بھی نہیں ہے، راستے کھل گئے سارے، جو مرضی کریں. اب اسی لیے جو ٹیکس ہیں یہ بڑھ گئی ہیں. یہ جو بلوچستان میں جو ہوا ہے یہ بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی اٹیک پہلے کبھی نہیں ہوئی. دیکھیے انڈین ہیلڈ کشمیر میں مجاہدین جس قسم کی اٹیکس کر رہے تھے آن انڈین آرمی کیمپس، وہ یہی تھا نا کہ ٹرک آیا، ٹرک نے گیٹ کو ایکسپلوڈ کیا اور اس کے بعد لوگ نکلے اور اندر چلے گئے، وہاں فائرنگ ہوئی. خود تو سوئسائڈ اسکواڈ تھی، مارے گئے مگر لوگوں کو بھی مار دیا. بہت بڑی خبریں ہیڈ لائن بن گئی، دنیا نے دیکھا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے. یہاں بلوچستان میں بالکل وہی چیز. اب پہلے تو یہ تھا کہ بلوچ انسرجنٹس کا ایک گروپ آیا، 5 لوگ آئے، انہوں نے آ کے کسی ہوٹل پہ کسی چائنیز کو کڈنیپ کر لیا، 2 سپاہی مار دیے، بھاگ گئے. اب تو یہ نہیں، یہ تو مطلب ہے کہ پورا ایک جٹھا آیا تھا اور انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک پوسٹ کے اوپر اٹیک کیا آپ کی، اور وہاں جتنی کیجولٹیز لی ہیں، اور بالکل ان کی سوچ بھی نہیں تھی کہ یہ ہو سکتا ہے. اپنے طالبان قیادت نے کئی بار یقین دہانی بھی کروائی، مگر کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق افغانستان کے اندر سے دہشت گردوں نے بین الاقوامی سرحد کے پار ضلع کرم میں پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ کی، جس کا پاکستانی فوجیوں نے مناسب انداز میں جواب بھی دیا، اور دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے 5 جوان شہید ہو گئے.
شاید ایک پلاننگ کے تحت پاکستان کا امن تباہ کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنا رہی ہیں, سازش کر رہی ہیں. پہلے بلوچستان میں نوشکی, پنجگوڑ میں پھر دہشت گردوں کا حملہ, اور اب افغانستان سے دہشت گردوں کا حملہ. اچھا بیر صاحب, BLA اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان دونوں دہشت تنظیمیں جو ہیں حملوں کی ذمہ داری قبول کر کے اپنی اہمیت شاید جتانا چاہتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے دوبارہ یہ ہونے کا یہ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, مطلب بڑا کلیئر ہے کہ BLA کو, BLF کو, جب ہمارے 3-4 بار لیڈر بیٹھے ہوئے بلوچ, جس میں برہمداس بھی ہے, پھر اس کے بعد یہ جاوید مینگل ہے اور ہربیار مری ہیں, یہ لوگ یورپین کنٹریز کی اور را کے پے رول کے اوپر ہیں. ان کے جو 1-2% فالوورز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان ظاہر ہے کہ افغانستان میں جا کے آپریٹ نہیں کرنا چاہتا, ہم ان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے, نہ ہمیں جانا چاہیے دوسرے ملکوں کے, بھی ناٹ امریکن کے جہاں دل چاہے اٹھ کے چلے جائیں. ابھی آپ دیکھیں نا, وہ سارا امریکن جان کے اپنا ویپن ایمونیشن کھلا چھوڑ کے چلے گئے تاکہ عوام کے ہاتھ میں آ جائے, عوام کے ہاتھ میں آ جائے, حکومت کے ہاتھ میں آ جائے, اور لوگوں کے دہشت گردوں کے ہاتھ میں آ جائے, اور وہی اسلحہ پھر پاکستان کے خلاف, چائنا کے خلاف ہمارے بارڈر کو وہ کیا بنا رہے ہیں, روز ہمارے بندے ہو جائیں گے. بھائی اشرف غنی اور احمد قذیری سے برے ثابت ہوئے ہیں ان کے یہ مہینے, نہ وہ ہم سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار ہیں, نہ وہ ہمارے ساتھ بارڈر مینجمنٹ کرنے کو تیار ہیں, نہ وہ ہمارے دہشت گرد ہمیں دینے کو تیار ہیں. پھر ہماری ان سے محبت کس بات کی ہے؟ یہ یک طرفہ محبت پاکستان کو لے ڈوبے گی, پہلے بھی لے ڈوبی ہے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ان سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے. اگر وہ ہمیں ہمارے لوگ نہیں دے سکتے تو ہمیں جا کے سرجیکل سٹرائک کرنی چاہیے. اس لیے ہم نے یہ فوج بنائی ہے. اگر ہم افغانستان سے بھی اپنے دہشت گرد نہیں لا سکتے ہیں تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. دیکھیے نا, یہ ایک سرپرائز اٹیک تھی, اور یہ اس قسم کی اٹیک تھی جیسے پہلے کبھی نہیں. دیکھیے, اسلام پسند لوگ جو ہیں, جو اسلامک ملیٹنٹس ہیں, ان کے لیے خود کا حملہ جو ہے سیدھا جنت جانے والی بات ہے. جی, شہادت ہے. شہادت ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت میسو قسم کی ٹریننگ ہوئی ہے, ذہن صاف کیے گئے ہیں, اور برین واشنگ ہوئی ہے, اور بڑی زبردست ٹریننگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹریننگ کہاں ہوئی ہے؟ یہ ٹریننگ افغانستان میں ہوئی ہے. کس نے کی ہے یہ جو ساری؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب پاور, بگ پاور, اسمال پاور, ریجنل پاور, نیبرنگ پاورز کی انوالومنٹ ہے. یہ بہت بڑی ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف, اور یہ بالکل بڑی سیریس چیز. تو کیسے ٹیکل کریں؟ ادھر نارتھ میں جی آپ کو TTP اٹیک کر رہا ہے, اور وہ ڈسرپٹ کر رہا ہے آپ کا چائنا کے ساتھ تعلقات. جی جی. ادھر بلوچ آ رہے ہیں, صدر بلوچستان اور ایران سے آ کے آپ کو اٹیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دونوں جو اینڈ پروڈکٹس ہیں, جہاں دونوں جگہ پہ آپ کو انڈر پریشر لایا جا رہا ہے.